بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے بالخصوص اور ان کے بچوں سے اور پوری امت سے بالعموم بہت زیادہ محبت اور انس رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو قدیم الاسلام انہیں ہجرت کے لیے حبشہ بھیجا۔ سیدنا خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت امیمہ بن خلف رضی اللہ عنہ دونوں حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ حبشہ قیام کے دوران ان کے ہاں رب تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور ایک دختر جنم لیتی، اس کا نام ممتا بنت خالد اور کنیت ام خالد مقرر ہوتی۔ یہ کم سنی میں تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے۔ غزوہ خیبر کی فتح کے بعد یہ قافلہ جنہوں نے مکہ سے حبشہ ہجرت کی تھی واپس مدینہ پہنچ گیا۔ اس مبارک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دو خوشیاں کٹھی مل رہی ہیں، ایک خیبر کی فتح اور ایک حضرت جعفر کی حبشہ سے واپسی۔ حبشہ سے نجاشی اور اس کے وزراء نے محبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشہ سے روانہ کیا اور کہا کہ میرا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا دیں۔ جب یہ قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو یہ معصوم بچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نجاشی کا سلام پیش کی۔ یہ بچی ذہین، فطین اور سب سے آخر میں وفات پانے والی صحابیات میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت چادر مال غنیمت میں دیگر سامان کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورت چادر کو رکھ لیا اور اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ اس چادر کے حقدار کس کو سمجھتے ہیں؟ صحابہ کرام کی عظمت کو سلام کہ انہوں نے بہت کم فرمائش کی، صرف اطاعت اور اطاعت کی بھی یہ حد کہ فرمان کی بھی اطاعت ہے، افعال کی بھی اطاعت ہے، سبحان اللہ، اداؤں کی بھی اطاعت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ام خالد کو بلاؤ۔ صحابہ دوڑے دوڑے حضرت خالد بن سعید کے گھر تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باپ اور بیٹی حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شال اپنے دستے دست سے اپنے ہاتھوں سے اپنی پیاری ننھی صحابیہ کو خود اوڑا۔ بچی چونکہ حبشہ میں پیدا ہوئی اور اسی زبان سے مانوس تھی، تو آپ نے حبشی زبان میں ام خالد سے کہا حاضا سننا، حاضا سن، حاضا سن۔ یہ بہت خوبصورت ہے، یہ بہت خوبصورت۔ آپ نے اس بچی کو دعا دی کہ جاؤ اسے بار بار پہنو اور اس کو پرانا کر۔ آپ نے ایک اور دعا شاد فرمائی کہ تم اسے زیادہ دیر تک پہن پاؤ گی، اور یہ شاید اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ان کی عمر دراز ہوگی، اور ایسا ہی ام خالد کی وفات صحابیات کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے کافی بعد نئی منکش شال